یہ بھی ایک مکی صورت ہے، یہ بھی آخری 3 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے مکی صورت۔ اچھا، ابراہیم سے پہلے ذرا اپنی کاپی پہ 2-3 چیزیں میں بتاتا ہوں، وہ لکھ لیجیے۔ پوری صورت کا مضمون تو توحید کا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیا ہے، لیکن اصل جو بات کہی جا رہی ہے وہ شکر اور ناشکر کی ہے، شکر گزاری اور نمک حرامی کی ہے۔ لکھ لیجئے، تو شکر کی ضد کفر ہے اور کفر کی ضد شکر ہے، یعنی کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری، کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری۔ جیسے اللہ نے کہا نا، اما شاکرا و اما کفورا، تو یہاں آپ دیکھیں گے صبار، شکور اور اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور کفور کا لفظ آیا ہے، کافر کا لفظ آیا ہے۔ تو شکر کا لفظ اور کفر کا لفظ اور نعمتوں کا لفظ، نعمتوں کے شکر کا لفظ اس پوری صورت میں بار بار آیا ہے۔ اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، یہی شکر کا رویہ اختیار کرو، یہ ہے اس صورت کا مرکزی مضمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، کئی اندھیرے ایک اجالے میں لے آئیں، اور وہ اجالا کیا ہے؟ اسلام کا اجالا، قرآن و حدیث کا اجالا، اللہ کے باذن ربہم، اللہ کی اجازت سے۔ اور آپ کدھر لے کے جائیں؟ کہ عزیز و حمید کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، جو آپ کی دعوت کا انکار کرتا ہے اور جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کافر؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے رکتے اور روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی مبین تھی، صحابہ کی زبان عربی مبین تھی، قریش کی زبان، مکے کی زبان، معیاری عربی زبان، عربی الفصحی۔ تو جتنے رسول بھیجے گئے ہیں وہ اپنی قوم کی زبان میں بھیجے جاتے ہیں۔ اب کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ لیبین لہم، تاکہ ادھر دیکھیے، اب پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، انڈونیشین ہے، ملیشین ہے، رشین ہے، مسلمان ہے، لیکن قرآن پڑھنا سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، عربی ان کی زبان نہیں ہے۔ تو نبی کی زبان میں کتاب بھیجی جاتی، اور قوم، دیکھیے قوم جو ہے، جو رسول ہے امپورٹڈ نہیں ہوتا، باہر سے نہیں آتا، وہ اسی جگہ کا ہوتا ہے، اسی زبان میں بولتا ہے۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو کھول کھول کے سمجھائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی؟ عربی مبین۔ قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی مبین۔ صحابہ اور مکے کی زبان کیا ہے؟ عربی مبین۔ تو وہ اس کو کھول کے سمجھاتے ہیں، اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن کو سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے، ابو جہل سمجھ گیا، بالکل سمجھ گئے، اس نے انکار کیا، اس کی تہہ تک پہنچ گیا ابو جہل، کیا قرآن کا پیغام ہے؟ یہ ابو لہب، ابو جہل بالکل اس کی تہہ تک پہنچ گئے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، ان کے محاورے میں قرآن نازل کیا گیا۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اب زبان تو وہی ہوتی ہے، ادھر دیکھیے، تورات کی زبان اور انجیل کی زبان اور قرآن کی زبان اور۔ انجیل جو ہے آرامی زبان کا بھی وہ خاص لب و لہجہ تھا، جو سیریک ڈائلیکٹ تھا اس کا، سریانی کا۔ تو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ کو اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لانے کے لیے قرآن مجید دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح ہم نے اپنی آیات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر اسلام کے اجالے میں لے آئیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اب ایک
نیا لفظ ہے یہ پہلی دفعہ آیا ہے یہاں پر، نوٹ کیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے، ایام اللہ، ایام اللہ، اللہ کے دن، لفظی ترجمہ ہے اللہ کے دن، یعنی وہ تاریخی دن جب ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا، اس کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ جیسے 10 محرم کا دن جب فرعون اور اس کا لشکر ڈوبا، جیسے 17 رمضان جس دن مسلمانوں کو فتح ہوئی، یعنی بدر میں فتح ہوئی، رمضان کا وہ جب فتح مکہ ہوئی، یہ تاریخ کے بڑے بڑے دن ہیں۔ جب عاد کو ہلاک کیا گیا ہے، سمود کو ہلاک کیا گیا ہے، یہ تاریخی دن ہے، اس کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو کافروں کو نصیحت کیجئے ایام اللہ سے، تاریخ کے اہم اہم دنوں سے جب کافر قومیں ہلاک کی گئیں ان سے نصیحت کیجئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ تو یہ جو تاریخ کے واقعات ہیں، اس میں دلیلیں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبار اور شکور ہے، جو بہت زیادہ صبر کرتا ہے اور جو بہت زیادہ جو ہے شکر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ صبار بھی مبالغہ ہے، شکور بھی مبالغہ ہے، یہاں پر صبار اور شکور دونوں مبالغہ ہے، اور شکور اس میں صفت بھی ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہے فعول کے وزن پر۔ تو یہاں مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ صبر اور شکر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو۔ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے، یعنی فرعون کی حکومت سے بچایا، تم لوگوں کو وہ برے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرو گے تو میں اور دوں گا، بہت دوں گا، اور ضرور بہ ضرور دوں گا۔ ازیدنکم، ضرور بہ ضرور زیادہ کروں گا۔ شکر کرو اللہ اور دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن نہ شکری کرو گے، یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی الحمید۔ حضرت موسیٰ نے صاف بتا دیا، اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو، تم ہو اور زمین کے جتنے انسان ہیں سب مل کے بھی اللہ کی ناشکری کرو، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حمید ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ قابل تعریف ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم لوگوں کے پاس گزری ہوئی قوموں کے سچے قصے نہیں پہنچے؟ قوم نوح، قوم عاد اور سمود کے قصے، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو لوگ گزرے، یعنی قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم موسیٰ، لا یعلمہم الا اللہ، اور کتنی قومیں ہلاک کر دی گئیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بھی، کہ رسولو جس چیز کو دے کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پختہ شکوک و شبہات ہیں۔ قالت رسولہم، رسولوں نے کہا ان سے، ان کے، افی اللہ شکن، دیکھیے اب یہ مضمون ہے وہ جو خدا کو نہیں مانتے، منکرین خدا، ایتھیسٹ جو ہیں وہ لوگ، اور امریکہ میں بہت ہیں، یعنی ان کے 24% لوگوں میں سے 8% صاف صاف کہتے ہیں ہم خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، باقی شک میں مبتلا ہیں۔ افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے کے بارے میں شک، پیدا کرنے والے کے بارے میں شک کرتے ہو؟ یدعوکم، سنو، اللہ تو وہ ہے تم کو دعوت دے رہا ہے، یدعوکم، اے انسانوں تم کو دعوت دے رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم،
کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہارے پر جو عذاب جو فرض ہو چکا ہے اس کو مؤخر کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ رحم کرنا چاہتا ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو ان کا جواب یہی تھا رسولوں کو کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں ہے، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم نہیں مانتے آپ کو رسول، ہم نہیں مانتے نبی، نہیں مانتے. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو عبادت کرتے تھے، جن بدعات میں تھے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چھوڑ دیں، تو پھر آپ لے آئیے کوئی سلطان مبین لے آئیے، کوئی معجزہ لے آئیے، حصی معجزہ لے آئیے. قالت لهم رسولهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. سنیے، اب رسول میں عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیجیے. رسول بھی انسان ہے، اس کے باپ ہوتا ہے، اس کا ماں ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ زخمی ہوتا ہے، وہ مرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، یمشون فی الاسواق، ساری بشریت اس کے پاس ہوتی ہے. پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، ساری چیز، سوتا ہے، اونگتا ہے، زخمی ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. بشر مثلکم، لیکن ایک بڑا فرق ہوتا ہے، سنیے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. وہ کیا؟ اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، اس کے پاس جبریل آتے ہیں. عام آدمی پہ جبریل نہیں آتا، عام آدمی پر وحی نازل نہیں ہوتا. یہ ہے وہ بنیادی فرق. ہوتا تو وہ انسان ہوتا ہے، ہوتا تو وہ بشر ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے. تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، البتہ اللہ جس بندے پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، اب رسولوں نے کہا بھائی ہم کوئی معجزہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے، الا باذن اللہ. معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان لانے والے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہم کیوں اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. اب ذرا سن لیجئے بات، ذرا مشکل بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے، کاپی کھول لیجئے، جہاں مشکل بات ہے میں خود لکھوا دیتا ہوں. وہ رسولوں نے کہا ہم ضرور بضرور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے ہمیں اذیت دیے جانے کے باوجود. عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، آپ جتنا ہمیں، آپ جیل میں ڈالتے ہیں ڈال دیجئے، آپ ہمارے جسم کو چیرتے ہیں دو جسموں میں. بخاری کی حدیث ہے بعض نبی ایسے گزرے ہیں جن کو آرے سے دو حصوں میں چیرا گیا، کئی انبیاء کو قتل کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، جلا وطن کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں. ہم اس پر ثابت قدم رہے، جھکیں گے نہیں، دبیں گے نہیں، توحید کی آواز کو سرد ہونے نہیں دیں گے، توحید کی آواز کو دبنے نہیں دیں گے. جان جا سکتی ہے ہماری، ہم تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. اب آگے حضرت ابراہیم کی مثال آ رہی ہے، آگ میں جھونک دیا گیا لیکن توحید پر ثابت قدم رہے. تو توحید میرے بھائیوں، میرے بہنوں سنو، توحید ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہزار تکلیفوں کے باوجود اس زبان سے صرف لا الہ الا اللہ نکلے گا. ایک اللہ ہے جو قادر ہے، جو ہمیشہ سے، جو مرتا نہیں، بھولتا نہیں، جو مخلوق نہیں ہے، وہ ایک خدا. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. تو توکل کرنے والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وقال الذین کفروا لرسلہم، تو انکار کرنے والوں نے رسولوں سے کہا. کیا کہا سنیے، دیکھیے. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، لکھ لو کافی پر، ہماری زمین ہے، ہمارے پاس وزارت داخلہ ہے، پاسپورٹ ہے ہمارے پاس، ہم آپ کی نیشنلٹی کینسل کر رہے ہیں، ہم آپ کو جلا وطن کر رہے ہیں، جائیے یہاں سے جائیے. اب یہ مودی یہی کر رہا ہے. دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیا قانون جو اس نے بنایا ہے، نیشنلٹی ختم کریں گے، ہم بنگلہ دیش کو بھیج دیں گے، پاکستان بھیج دیں گے، افغانستان بھیج دیں گے. 3 ملکوں کے لوگوں کے بارے میں اس نے یہ قانون بنایا ہے. نخرجنکم من ارضنا، یہ ہماری زمین ہے. زمین
اس کے باپ کی زمین ہے، زمین تو اللہ کی ہے، ہماری زمین سے ہم نکال دیں گے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ رسولوں کو. یا پھر سنیے، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر آپ کو ہندو بننا پڑے گا، ہندو ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹ کر آنا ہوگا. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس موقع پر اللہ نے ان پر وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. گھبرائیے نہیں ہے. یہ مودی کیا چیز ہے، اور یہ امیت شاہ کیا چیز ہے، یہ سبرامنیم سوامی کیا چیز ہے، یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں جنہیں ہلاک کیا گیا. تو کیا اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جو قومیں فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی، مذہبی آزادی نہیں دیتی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. اور وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ نے ان کو تسلی دی رسولوں کو کہ ہم ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد آپ کو زمین پر اقتدار بخشیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. ہم سورہ ابراہیم میں ہیں، آیت نمبر 15. اور یہ ہے وہ انجام جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے، پیشی سے ڈرتا ہے اور میری تنبیہات سے ڈرتا ہے. وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور رسوا ہو گیا، نامراد ہو گیا ہر جبار، حق سے عناد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ہر ڈکٹیٹر جو قتل کرتا تھا، مذہبی آزادی نہیں دیتا تھا، جبار، ہر ڈکٹیٹر تباہ و تاراج ہو گیا. اور پھر یہ دنیا میں ہلاکت ہوئی ان کی. من ورائہ جہنم، اور اس کے بعد پھر دوزخ کی آگ بھی ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور دوزخ میں ان کو ایسے پانی سے پلایا جائے گا جس میں پیپ ہوگا، پیپ، گندا پانی، زخموں کا دھون. مَاءٍ صَدِيدٍ، اور يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اب وہ گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کریں، ایک دم نہیں، غٹاغٹ. دیکھیے اگر بہت اچھا شربت ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ غٹاغٹ پی لیتے ہیں. جیسے افطار کے بعد ٹھنڈا پانی ملتا ہے، غٹاغٹ پی لیتے ہیں نا، لیکن وہ پی نہیں سکیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پینے کی کوشش. اور ولا یکاد یسیغ، اور وہ حلق سے جو ہے اتار نہیں سکیں گے بآسانی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، دیکھیے ادھر دیکھیے، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے کھولتا ہوا پانی، ہر طرف سے موت، اوپر سے نیچے سے، کیونکہ ان کا گدا نیچے کا جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور ان کی بلینکٹ جو ہوگی اوپر سے، مہاد اور غواش، یہ سب آگ کے ہوں گے. وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں. سنیے، مارے گا نہیں اللہ تعالیٰ، نہیں جلدے گا، تڑپاتا رہے گا، مسلسل تڑپاتا رہے گا، موت نہیں دے گا. وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے پھر ایک سخت عذاب ہوگا. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، فرمایا کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، نمک حرام، جو اپنے پالنے والے کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، رماد کی سی ہے، رماد، راکھ کی سی ہے. دیکھیے، اور ایک آندھی والے دن وہ راکھ جو ہے اڑ کے چلی جاتی. یعنی ادھر دیکھیے، آپ کے پاس اب بل گیٹس ہے، اتنا پیسہ ہے نا، وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کچھ غریبوں کو دیتا ہے، لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ راکھ. توحید کے بغیر یہ ساری چیز، ایمان کے بغیر یہ راکھ ہے، راکھ ہے. دھوکہ نہ کھانا. توحید کے بغیر، سن لو، سوشل جسٹس بیکار چیز ہے، اکنامک جسٹس بیکار ہے. اللہ پر ایمان کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر یہ ساری جو سوشل سروس ہے، یہ خدمت کا آپ جو کام کرتے ہیں، یہ بیواؤں کی، غریبوں کی، آپ کرونا کام کی مدد کر رہے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، زلزلہ زدگان کی مدد کر رہے ہیں، یہ سب بیکار ہے توحید کے بغیر. توحید کے ساتھ اگر آپ چیریٹی کرتے ہیں پھر فائدہ ہے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اب یہ خرچ بھی کریں گے، سنیے، اور اعمال کیا ہے ان کے؟ راکھ ہے، اڑ گئے، اور کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے ذرا بھی. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک بالکل برحق پیدا کیا ہے،
اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، کیلکولیٹڈ پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے. اور ان یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم 7 ارب انسان ہے دنیا کے اندر نا، 7 کے 7 ارب کو مار دے گا. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور 7 ارب دوسرے نئے انسان وہ پیدا کر سکتا ہے. تمہیں فکر کیا ہے؟ سنیے، اتنی فکر کیوں ہے تمہیں؟ فکر جہاں کیوں ہے؟ جہاں تیرا ہے کہ میرا؟ مجھے فکر ہے جہاں کی، جہاں تیرا ہے کہ میرا. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کے لیے یہ ساری چیز کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی 7 ارب لوگوں کو مار کے 7 ارب لوگوں کو اور پیدا کرنا یا 10 ارب کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کے سامنے سارے لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے. ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، ان کا باطن اور ظاہر سب سامنے ہوگا. اب وہاں پر کیا ہوگا؟ لیڈروں اور فالوورز کے درمیان ایک مکالمہ پیش آئے گا. لیڈرز، برے لیڈرز، یہ سادھو اور سنت اور برہمن، یہ پاٹھ دینے والے سارے، اور یہ جو جھوٹے پیر اور جعلی پیر جو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں انبیاء کے بارے میں. ارے قرآن سناؤ، صحیح احادیث سناؤ، بخاری سناؤ، مسلم سناؤ، فرضی قصے کہاں سے ملتے ہیں نہیں پتہ ان کو. اب ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ آدم علیہ السلام کی شادی فلاں دن ہوئی تھی اور ان کا مہر جو ہے وہ اتنا تھا اور اللہ تعالیٰ اس نے نکاح پڑھایا. بھئی کہاں سے تم کو قصے کہانیاں ملتی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر بہت کشادہ تھا، محل تھا، فلاں تھا، کہاں ملا بھئی تم کو یہ قصہ ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، کچھ حوالہ بتاؤ تم. یہ جھوٹے قصے بند کرو. یاد رکھو، اسلام ایک پختہ علم ہے اور اس کی بنیاد علمی ہے. یہ قرآن کی محکم آیات پر مشتمل ہے یا پھر صحیح احادیث ثابتہ پر مشتمل ہے. یہ فرضی کہانیاں تم سنا رہے ہو، بند کرو. یہ فرضی کہانیاں، یہ قصے بند کرو. پختہ علم دو، ٹھوس علم دو. اسلام کی بنیاد ٹھوس علم پر ہے. اب کیا ہوگا سنیے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ متکبر لیڈروں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم آپ کے پیچھے تھے، ہم آپ کے پیروکار تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وہ قیامت کے دن پوچھیں گے پیر صاحب آپ تھوڑا سا عذاب اللہ کا جو ہے اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں؟ آپ کا اختیار ہے کچھ؟ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ، وہ کہیں گے. اب سنیے، لیڈر متکبر لیڈر کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی ہمیں تو ہم آپ کو ہدایت دیتے. لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِئْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ. اب سنیے، ہم جزا فضا کریں، چیخیں، چلائیں، روئیں، پیٹیں یا خاموش رہیں، برابر ہے. اب یہاں سے کوئی بھاگ کر جانے کی جگہ نہیں ہے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ، اب شیطان کیا؟ سنیے، وہ بھی ایک برا لیڈر ہے. وہ بھی تو انسانوں کے برے لیڈروں کی طرح، ابو جہل کی طرح اور نمرود کی طرح اور فرعون کی طرح اور مودی کی طرح اور سیسی کی طرح یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو قال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت دوزخ میں جائیں گے، فیصلہ ہو گیا، تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، تو بلا شبہ اللہ نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تمہیں امیدیں دلائی تھی، وعدے کیے تھے میں نے، یعنی فاخلفتکم، میں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی. پھر کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، بھائی تمہارے اوپر میرا کوئی بس ہی نہیں چلتا تھا. میں کیا تھا؟ میں بندہ تھا. الا دعوتکم، ہاں میں نے تم لوگوں کو دعوت دی. فاستجبتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تو تم لوگوں نے میری دعوت قبول کر لی. میرا کیا بس تھا؟ میں کوئی خدا تھوڑا ہی تھا. میں نے دعوت دی، تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو آپ جو ہے کی جو ہے فریاد رسی میں کر سکتا ہوں، نہ میری فریاد رسی آپ لوگ کر سکتے ہیں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، آج میں انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم لوگ شرک کیا کرتے تھے.
ان الظالمین لہم عذاب علیم، بلا شبہ ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، لیڈر بھی اس دن پریشان ہوگا، شیطان بھی ایک لیڈر، وہ بھی پریشان ہوگا، اور جو برے لیڈر ہیں، برے مرشد ہیں، یہ سب جو قرآن کو، حدیث کو چھوڑ کر دعوت دے رہے ہیں، یہ سب برباد ہو جائیں گے۔ تو اصل قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، یہ ہے اصل بات۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ تو جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں اللہ کے حکم سے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ، ان کا استقبال سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا۔ اب دیکھیے یہاں ایک تمثیل آ رہی ہے، ذرا اس تمثیل کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ ادھر دیکھیے، دو درخت ہیں۔ اچھا، ایک درخت ہو، جیسے آم کا درخت لے لیجئے، آپ آم کا درخت لے لیجئے۔ اگر آپ نے آم کا درخت دیکھا ہے تو آم کا درخت، اس کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہری ہوتی ہیں، اور پھر وہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی آم کا درخت آپ دیکھیے تو آپ 10 میٹر ادھر 10 میٹر ادھر، تقریباً 20 میٹر، 60-70 فٹ چوڑا اس کی کینپی ہوتی ہے، اس کا یعنی چاروں طرف تنا، ایک مضبوط تنا، جڑیں گہری اور آسمان میں بہت بلند، سمجھے؟ اچھا، ایک دوسرا درخت ہے، جیسے آپ یہ سرو کا درخت لے لیجئے، یہ سائپرس کا جو درخت ہوتا ہے نا، سرو، سنوبر اور یہ اس طرح کے جو درخت ہوتے ہیں، ان کی مثال لے لیجئے۔ یہ کیا ہوتا ہے، ان کی جڑیں بڑی کھوکھلی ہوتی ہیں، فوری گر جاتے ہیں۔ ان کی زمین کے اندر یہ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ زیادہ یا 6-7 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اچھا، ان کی شاخیں بھی بڑی نہیں ہوتی ان کی، سمجھے؟ اگرچہ کہ لمبے ہوں گے یہ، لیکن شاخیں نہیں ہوتی۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجیے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، ذرا غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثال دیتی۔ کلمۃ طیبۃ، اچھی بات، کلمہ طیب، اچھی بات، طیب بات، پاک بات ہے، پاک ناپاک نہیں ہے، پاک بات ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، کہ ایک اچھا درخت، پاک درخت ہے، اصلها ثابت، اس کی اصل، اس کا تنا، اس کی جڑ وہ ثابت ہے۔ ثابتن کے بعد ظفر بھائی فی الارض چھپا ہوا ہے، ثابتن فی الارض، وہ زمین کے اندر گہرے طور پر دھنسا ہوا ہے، وہ جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، ہر سال پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح مثال دیتا ہے، امید ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ یعنی دیکھیے، اچھی بات کیا، ادھر دیکھیے، اچھی بات کیا ہے؟ وہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، ذرا بات کو سمجھیے، وہ روح کے اندر اتر جاتی ہے، وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ یعنی دل کی زمین میں پیوست ہوتی ہے اچھی بات۔ اچھی بات کیا ہے؟ توحید ہے۔ اچھی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ دل کے عین مطابق ہے، وہ ضمیر کے مطابق ہے، اور وہ اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، اور اس کا فائدہ انسانیت کو ہے۔ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اگلی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں توحید سے، وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندا کلمہ، گندی بات، اور سب سے گندی بات کیا ہے؟ سنیے، شرک۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایک گندا لفظ ہے جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں یہ۔ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، ایک گندے درخت کی سی مثال ہے۔ اجتثت من فوق الارض، زمین سے وہ اکھاڑ دیا گیا ہے، ایک ہوا چلی اکھڑ گیا، ایک ایک پیڑ اکھڑتا دیکھا، زور جنگل میں ہوا کا دیکھا۔ تو یہ جو جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، جو زمین میں پیوست نہیں ہوتے، وہ فٹافٹ اکھڑ جاتے ہیں۔ ما لہا من قرار، وہ سطحی زمین کی سطح پر ہوتے ہیں اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہوتا۔ تو شرک کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ شرک ایک ایسی بکواس ہے
2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، 10 خدا، یہ بکواس ہے، نان سینس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ دل میں اترنے والی بات ہے، نہ آسمانی کتابوں سے ثابت ہے، نہ یہ بائبل میں ہے، نہ یہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ کسی نبی نے کہا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اچھا، یہ قول ثابت کیا ہے؟ سن لیجئے، یہ قول ثابت یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ قول ثابت کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس پر ثابت رکھتا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ذرا کاپی نکالو، پھر ذرا لکھو ادھر۔ یہ کلمہ وہ ہے جو تختہ دار پر پڑھا جاتا ہے، یہ جو کلمہ ہے یہ پھانسی کے پھندے پر پڑھا جاتا ہے، جب قتل کیا جاتا ہے، جب حجاج بن یوسف حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو قتل کر رہا تھا، ان کی زبان پر کلمہ تھا۔ ہر آدمی کو، ہر مظلوم کو، ہر انصاف پسند آدمی کو جب سزا دی جاتی ہے، اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ فی الحیات دنیا، ادھر دیکھیے یہ توحید کہاں گونجے گی، ادھر دیکھو، غور سے سنو، کاپی میں لکھو۔ یہ پارلیمنٹ میں لا الہ الا اللہ ہوگی، عدالت میں لا الہ الا اللہ ہوگی، فوج جب آگے بڑھے گی لا الہ الا اللہ، پولیس کی زبان پر لا الہ الا اللہ، بازاروں میں لا الہ الا اللہ، بینکوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ کا قانون چلے گا۔ دنیا کے ہر مقام پر، ہر کونے پر، ہر نکڑ پر لا الہ فی الحیات الدنیا، فی الحیات الدنیا۔ اچھا، وہ فی الآخرہ، ادھر دیکھیے، اب قبر میں سوال ہوگا، فی الآخرہ کا کیا مطلب ہے؟ وہاں بھی ثابت قدمی ہوگی، وہاں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو آپ وہی کہیں گے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ تو دنیا میں جو توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں، قبر میں صحیح صحیح جواب دیں گے۔ وہ دنیا میں جو ڈاواڈول رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، وہاں قبر میں بھی کیا کہیں گے؟ لا ادری، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نے کچھ سنا تھا، وہ کچھ کہتے تھے، وہ مولوی صاحب کچھ کہتے تھے، وہ فلاں صاحب کچھ کہتے تھے، آئی ڈونٹ نو، لا ادری۔ تو یاد رکھیے، یہ کلمہ طیبہ ایک مضبوط درخت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، سائے ہی سائے، درخت ہی درخت ہے، اور اس کی شاخیں اللہ کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہ فرعها فی السماء، اور یہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہے، یہ روح کی آواز ہے، یہ ضمیر کے مطابق ہے، انسانی ضمیر کے، اور یہ دین فطرت ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ اس طرح ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ اللہ جو چاہے کر ڈالتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اب دیکھیے یہاں لکھ لیجئے لیڈر، قیادت لکھ لیجئے۔ کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا؟ کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا؟ لیڈرز کے بارے میں آیت ہے، یہ بڑی اہم آیت 28۔ بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ نمک حرام لیڈر، نمک حرام لیڈر، بدلو نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو انہوں نے ناشکری سے بدل دیا۔ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھے، ناشکرے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو بھی دوزخ کے اندر جھونک دیا، اپنی قوم کے لیے بھی یعنی دوزخ کی سزا کو حلال کر لیا، تباہی کے گڑھے میں اتار دیا ان کو، دار البوار میں اتار دیا ان کو۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ ہے ناشکری قیادت جو ہوتی ہے نا، بے دین قیادت۔ یہ کون سی قیادت ہے؟ نمک حرام قیادت۔ بدلو نعمت اللہ کفرن، یہ اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیتی ہے۔ ان کی زبان پر اللہ نہیں آتا، ان کی زبان پر کون ہوتا ہے؟ مغرب ہوتا ہے ہر وقت، اس کے گن گاتے ہیں یہ، اللہ کی کبھی تعریف نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کو برباد کرتے ہیں، پوری قوم کو تباہی کے گڑھے میں لے جاتے ہیں۔ جہنم یصلونہا، یہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور اپنی قوم کو بھی جہنم میں داخل کریں گے۔ وبئس القرار، اور یہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور یہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے مد مقابل ہمسر ٹھہراتے ہیں، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، مزے کرو مزے کرو، فإن مسیرکم الی النار، بالآخر تم لوگوں کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
میری بندوں کو، لی عبادی الذین آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ من قبل وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس کا حصہ کچھ خرچ کریں، چھپا کر کریں یا علل اعلان کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی تجارت لین دین نہیں ہو سکتا اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے وہ رزق فراہم کیا ثمرات کی شکل میں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور سمندر کی کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ پانی میں چل سکیں اللہ کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہریں تمہارے لیے تابع کر دیں تاکہ تم ان کے پانی سے فیضیاب ہو سکو، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور چاند اور سورج کو تمہارے لیے فائدہ بخش بنا دیا لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کے نظام کو تمہارے لیے فائدہ بخش بنا۔ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ ابراہیم کے اندر جو بنیادی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور لیڈرشپ شکر گزار ہو، اور تو عوام بھی شکر گزار بنتے ہیں، اور ناشکری کا رویہ کفر کا رویہ ہے، شکر کا رویہ توحید کا رویہ ہے، اور اللہ کی نعمتیں بہت ہیں۔ اور ہم نے دو باتیں کی تھیں، وہ ذرا ذہن میں ہے نا آپ کے، ایک تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور بہت دوں گا، بہت دوں گا۔ بات جو کہی گئی تھی کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دیا، جہنم یصلونہ، دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اب دیکھیے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے آپ لوگوں کو دیا ہر وہ فیض، ہر وہ چیز آپ کو عطا کی جو آپ کی ضرورت کی تھی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننے لگیں، شمار کرنے لگیں تو اس کو گن نہیں سکتے۔ یعنی کیا دیا اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر جب انسان آیا ہے خلیفہ کی حیثیت سے، تو اس کی ضرورت کی یہاں ہر چیز ہے، اس کی ضرورت کے لیے سبزیاں ہیں، پھل ہے، پانی ہے پینے کے لیے، اور اناج ہے، غلہ ہے، جانوروں کا گوشت ہے، مچھلی کا گوشت ہے، مرغیاں ہیں، بیویاں ہیں، سائے ہیں، مکانات ہیں، درخت ہیں، تو ربوبیت کا پورا انتظام اس نے کیا ہے، اور اس کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ اب دیکھیے دو باتیں، بلا شبہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، ظلوم اس میں مبالغہ ہے، اور کفار بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَل لِّي هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اس شہر کو، مکے کے شہر کو پرامن شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دیکھیے کتنی اچھی دعا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچائیو، اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچاؤ۔ باپ جو ہے نا، صرف آج کل کے ماں باپ صرف مادہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ دے، میری اولاد کو بھی امیر کر، امیر کر، ایمان کی دعا نہیں مانگتے۔ یہ ہے سارا مسئلہ ہمارا۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے، ان اصنام نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی،
جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور رحیم، تو پھر تو ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، تم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس غیر ذی زرع وادی میں ٹھہرایا ہے، یعنی آدھا خاندان تو میرا وہاں فلسطین میں ہے، حضرت سارہ وہاں ہے، اور ان کے بطن سے وہاں حضرت اسحاق پیدا ہوں گے، تو یہ غیر ذی زرع ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ مکہ ایک کٹوری کی طرح ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، درمیان میں کٹورا ہے، اور کوئی یہاں گھاس ہوتی ہے، نہ کوئی ایگریکلچر ہے، یعنی خشک بنجر زمین ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، اور تیرے محترم گھر کے پاس میں نے ان کو آباد کیا ہے۔ ربنا کیوں کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ کہ یہ لوگ نماز قائم کر سکیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، تو اس لیے لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دیتے کہ لوگ جوق در جوق اس گھر کی طرف آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہیں۔ دیکھیں شکر کا لفظ میں نے بتایا تھا آپ کو، پوری صورت میں شکر اور ناشکری جو ہے اللہ کی نعمتیں یہ سب غالب ہیں، یہی مرکزی مضمون ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ سے تو آسمان میں اور زمین میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تعریف ہے، شکر کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسی اولاد دی۔ تو بائبل کے مطابق 86 سال کی عمر تھی جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور 99 یا 100 سال کی عمر میں 14 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے فلسطین میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو، میری دعاؤں کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب اس دعا میں ذرا ترتیب دیکھ لیجئے، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تو جب ظالم ظلم کرتے ہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو مؤخر کرتا ہے، پوسٹ پون کرتا ہے اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، تو وہ سر اٹھائے ہوں گے، گردن کو ایسے اونچے کیے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، تو اور ان کی نگاہیں جو ہے بالکل ادھر ادھر نہیں ہوں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے، اتنا مشکل دن ہوگا۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب آئے گا ان پر۔ فیقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم لوگ یہ کہیں گے، ظالم لوگ یعنی مشرک لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، تو ہمیں کچھ اور مہلت دے دے، ایک قریبی وقت کے لیے ہمیں 1 سال اور دے دے، 6 مہینے کا اور دے دیجیے، گریس پیریڈ دے دے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسول، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، اب مسلمان بن کے دکھائیں گے، تیرے تمام رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور نتبع الرسول میں ایک بات ہے ذرا سمجھ لیجئے، ذرا نکتہ، کہ جو یہودی ہیں انہوں نے
حضرت زکریا کا بھی انکار کیا، حضرت عزیر کا بھی انکار کیا، حضرت یحییٰ کا بھی، حضرت عیسیٰ کا بھی۔ حضرت یحییٰ کو تو قتل کیا، اور عیسائیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو اللہ ان سے کہے گا کیا پہلے بھی تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تمہیں زوال نصیب نہیں ہوگا؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور جو ہے تم لوگوں کو ظالموں کی بستی میں ٹھہرائے ہو۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور تم لوگوں پر واضح کر دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ وضربنا لکم الامثال، اور تم لوگوں کو مثالیں دیکھ کر سمجھایا گیا تھا۔ لیکن وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، تو لیکن ان کے پاس ایک چال بازیاں تھیں، ہیلے بہانے تھے، سازشیں تھیں، اور اللہ کے پاس جو ہے ان کے خلاف تدبیریں تھیں۔ وَإِنْ كَانُوا مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو اور وہ تدبیریں ایسی تھیں، اتنی بڑی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو یہ خیال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرے گا، نہیں، وہ پورے سچے وعدے تھے، وہ ہو کر رہیں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جب یہ زمین کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، یعنی اس حال میں نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ وہاں آگے آ رہا ہے مضمون سورہ طٰہٰ میں، اس میں کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، بالکل سپاٹ میدان بنا دی جائے گی، قاعا صفصفا۔ والسماوات، اور زمین آسمان بھی کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے لوگ بے لباس ہو کر، برہنہ ہو کر خدائے واحد قہار زبردست خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ دیکھیں گے کہ اس دن، قیامت کے دن، مجرمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم، سرابیل جو ہے ان کے لباس، سربال کی جمع سرابیل ہے، سربال، سربال جو ہے وہ آ کر شلوار ہو گیا ہے ہمارے ہاں، وہ سربال ہے اصل میں، اس کی جمع سرابیل۔ من قطران، تو تارکول، من قطران، تارکول کا لباس ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے سکے۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حساب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے، بلاغ، پہنچا دینے کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ ڈرائے جائیں، خبردار کیے جائیں۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا جا رہا ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح جان لیں کہ وہ ایک الہ ہے، هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے بھی کہ عقل مند لوگ اس نصیحت کو قبول کر لیں۔ تو یہاں پر سورہ ابراہیم ختم ہو چکی ہے۔